السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ میں آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے آج ایک بہت دردناک، المناک، خطرناک موضوع آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کو ڈسکس کریں وہی ریکویسٹ جو روز کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے 1500 سبسکرائبر والا 15 دن کے اندر، وہ اچیو کرنے میں ہماری مدد کریں۔ چلیں جی، اس دردناک، المناک، خوفناک، افسوسناک ہم اپنے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایسا ہے کہ یہ واقعہ میں نے 2 علماء سے سنا ہے اور دونوں سے تھوڑا سا ڈفرینس اس کا سنا ہے، تو یہ واقعات میں ڈفرینس ہو جایا کرتے ہیں۔ کیونکہ چینل سنانے والے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، سیم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں سے ملا کے میں آپ کو سناتا ہوں، یعنی سند میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یعنی سننے والے کے تھوڑا سا جو ہے وہ رپورٹنگ پرسن کا بھی فرق ہوتا ہے۔ میں اس کو دونوں کو ملا کے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک گاؤں کے اندر بہت غربت تھی، لیکن وہ دین کی طرف تھوڑا سا راغب تھے۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے مل ملا کے کسی طرح ارینج کر کے اپنے ایک محلے میں، مسجد میں ایک عالم کو ہائر کر لیا۔ عالم کہا جاتا ہے کہ وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا، اس کو ہائر کر لیا۔ اب ہائر کرنے کے بعد کیا ہوا کہ رمضان آیا، تو رمضان میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں جو ہے وہ بلایا جاتا ہے افطار پارٹیز کے لیے، علماء کو بلایا جاتا ہے، ان کا درس کروایا جاتا ہے۔ اب ان کا عالم کا درس کروایا گیا اور اس کے بدلے ان کو کچھ ہدیے کے طور کے اوپر پیسے دیے گئے۔ اب کچھ ہدیے کے طور پہ جب پیسے دیے گئے تو پیسے تھوڑے نہیں تھے، اچھے خاصا پیسے تھے، کیونکہ پیسے اس طرح اچھے خاصے تھے جن لوگوں نے اپنے گھر میں وہ درس وغیرہ کروایا تھا، ان کے رشتہ دار یا وہ خود ان کے سورس آف انکم جو ہے آؤٹ آف کنٹری کا تھا، تو وہ ڈالرز اماؤنٹ یعنی کہ زیادہ پیسے تھے، کوئی اتنی رف رقم نہیں تھی، خطیر رقم تھی۔ انہوں نے جو ہے وہ پیش کی۔ انہوں نے ایسا کیا کہ ان کے سامنے درس کے لیے رکھا گیا قرآن مجید موجود تھا، انہوں نے اس کے اندر کیا کر دیا، ان پیسوں کو رکھ دیا کہ چلیں اب میں جب جاؤں گا تو یہ لوگ اس کو لے لیں گے۔ اب دیکھیں ادھر قرآن کی توہین، قرآن کی توہین۔ اب یہ دیکھیے گا، اب انہوں نے پیسے رکھ دیے۔ 1 سال کے بعد دوبارہ انہوں نے درس رکھا گھر میں، اور عالم جو تھے ان کو بلا لیا کہ آ جائیں، آپ آ کے درس دیں۔ اب جیسے ہی وہ عالم آئے نا، آ کے تو انہوں نے درس کے بعد ایسا کیا کہ ان کو پیش کر دیا دوبارہ سے ہدیہ، اتنا ہی یا اس سے تھوڑا سا زیادہ۔ اب انہوں نے منع کیا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لوں گا۔ تو اب کہنے والے نے ایک بات کہہ دی ادھر موجود بندے نے، کہ جیسے پنجابی میں نہیں بولتے، راہ لو پچھلی دفعہ بھی تو لے لے ساجنا، راہ لو پچھلی دفعہ بھی تو لے لے ساجنا۔ اچھا، ایسے ایک بات کہہ دی کہ آپ یہ رکھ لیں، آپ نے پچھلی دفعہ بھی تو رکھ لیے تھے، اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھنے۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ عالم جو ہیں زارو قطار رونے لگ گئے۔ اب وہ جو بات کہنے والا تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا، کہتے یہ کیا بات ہوئی، ہم نے آپ سے یہ بات بولی اور آپ رونے لگ گئے، اس میں کون سی ایسی بڑی بات تھی، ہم نے یہی کہا نا کہ پچھلی دفعہ آپ لے کر گئے تھے، اس دفعہ بھی لے جائیں۔ وہ اور رونے لگ گئے۔ اچھا، تھوڑے سے چپ ہوئے نا، تو پھر کہتے ہیں کیا بتاؤں میں، پھر کہتے ہیں رو میں اس لیے نہیں رہا کہ آپ نے یہ کہا، مجھے تانا مارا کہ پچھلی دفعہ بھی لے گئے سے ہو، اس دفعہ بھی لے جاؤ، بلکہ رو میں اس لیے رہا ہوں کہ قرآن مجید کی اتنی بڑی توہین، 1 سال ہو گیا آپ لوگوں نے قرآن مجید کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ وہ اٹھ کے جا کے الماری یا کھڑکی کے اوپر جو قرآن مجید پڑا تھا وہ اٹھا کے لائے، اٹھا کے کھولا اور ان کے سامنے رکھا، تو وہ پچھلے والے پیسے اس میں موجود تھے۔
اب سب دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے اور وہ عالم روتے روتے جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اب دیکھیں اس چیز میں کتنی بڑی گستاخی ہے قرآن مجید کی، کہ ایک قرآن مجید کو آپ لوگوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس کی تلاوت نہیں کر رہے، 1 سال ہو گیا اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ کوئی بھی چیز ایسے پڑی ہو نا آپ کے گھر میں، اس کو دیکھیں 10 دن کے بعد دیکھیں کہ اس کے اوپر کس طرح گرد مٹی دھول جمی ہوتی ہے۔ اب جب 1 سال پورا پڑا رہے گا تو اس کے اوپر گرد مٹی دھول نہیں جمے گی، تو کیا یہ قرآن مجید کی توہین نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اور اگر نہیں پڑھتے تو پھر گھر میں رکھا ہی کیوں ہے؟ آپ لوگوں نے اپنا اس کے ساتھ رشتہ ہی کیا بنایا ہے اور کیوں رکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اگر تو آپ پڑھتے ہیں پھر تو وہ رشتہ اچھا ہے، زبردست ہے، بہت پیارا ہے۔ اگر نہیں پڑھنا تو پھر اس کو گھر میں رکھا ہی کیوں ہے؟ کم از کم اس کی توہین تو نہ کریں، انہیں دیں جو پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمیں نہیں اس بات سے رونا آتا نا، اب وہ عالم کو علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آنا بھی چاہیے جب دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں دیکھیں کتنے قرآن مجید کے نسخے پڑھے ہیں اور کتنوں کو آپ روز پڑھتے ہیں، یا چلو روز نہیں پڑھتے، ہفتے میں پڑھتے ہیں، چلو ہفتے میں نہیں پڑھتے، مہینے میں پڑھتے ہیں، کتنوں کو پڑھتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا گھر میں جا کے اپنے کتنے نسخے رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے گھر میں۔ کیا آپ لوگ بھی اسی قرآن مجید کی توہین میں شامل ہیں؟ دیکھیں جہاں تک میں اپنے معاشرے کو جانتا ہوں نا، ہمارے معاشرے میں شادی ہوتی ہے یا ویسے بھی مختلف اوقات میں ایسا ہوتا ہے، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کے پاس قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی نہ ہو۔ شادی کے وقت اسپیشل گفٹ دیا جاتا ہے، شادی سے پہلے کوئی بھی اس کا کسی بھی کوئی موقع آتا ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رشتہ داروں میں دوستوں میں ایک قرآن مجید گفٹ کر دیتا ہے۔ اگر وہ نہیں تو ہمارے معاشرے میں تھا کہ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا نا تو سب سے پہلے جو گھر سے تعلیم دی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی دی جاتی ہے، اور قرآن مجید ایک اس کو لے کے دیا جاتا ہے۔ کس نے اس کو رکھا ہوا، کس نے اس کو پڑھا ہوا، یا کون اس کی توہین کر رہا ہے؟ اس چیز کا نا اپنے گریبان میں خود ہی ہر ایک کو جھانکنا چاہیے۔ اچھا ایک بات ادھر میں آپ کو ہمارے والد محترم کی بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ والد محترم ایسا ہے کہ میں نے بچپن میں دیکھا، ابھی ان کی نظر کا مسئلہ ہے، وہ اتنا زیادہ تو نہیں، لیکن بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، وہ جب بھی گھر میں ہوتے تھے، ویسے تو مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم میں مصروف رہتے تھے، اور گھر میں بھی جب بھی ہوتے تھے زیادہ تر وقت ان کو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید کو پڑھتے دیکھا ہے۔ اور کون سے قرآن مجید کو پڑھتے دیکھا ہے؟ ان کی ایک الگ سے الماری، اس کو تالا لگا ہوتا تھا، اور اس الماری کے اندر کیا تھا؟ بکس تھیں، کتابیں تھیں، قرآن مجید کے نسخے تھے، اور کتنے نسخے تھے؟ کافی زیادہ تھے، میرا خیال ہے 9 یا 10 سے زیادہ نسخے تھے، اور ان نسخوں کے اندر تفاسیر والے تھے، تراجم والے تھے، اور میں نے ان کی روٹین دیکھی ہے کہ وہ کیا کرتے، ڈیلی انہوں نے ہر ایک پڑھا کرنا تھا، ہر ایک کو اٹھا کے پڑھتے تھے، 5 منٹ، 10 منٹ، 2 منٹ، 1 صفحہ، آدھا صفحہ، کوئی بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ابھی ان کی نظر کا مسئلہ ہے، اب وہ اتنا زیادہ پڑھ نہیں سکتے، تو تب وہ سارے نسخوں کو پڑھا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رکھے ہیں نا تو ان کو پڑھا کریں، اگر نہیں پڑھنا تو کم از کم ان کو دے دیں جو پڑھتے ہیں۔ اب جو میں والد صاحب کی بات بتا رہا ہوں وہ قاری تھے، وہ حافظ تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور پھر بھی وہ ان نسخوں کا احترام کرتے ہوئے نسخوں کو پڑھا کرتے تھے۔ مجھے اپنا یاد ہے کہ میرے پاس کم از کم 3 سے 4 نسخے ہیں قرآن مجید کے مصحف کی شکل میں ان کو ٹائم نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کچھ تھوڑا بہت پڑھیں، کیونکہ عمومی طور پہ جو روٹین ہے پڑھنے کی، اب موبائل آ چکے ہیں، ہم موبائلوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے موبائل میں بھی پڑھنا، لیکن اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ہمیں ان نسخوں کا احترام کرتے ہوئے اس کی توہین نہ کریں، اس کو ہم پڑھا کریں۔
ایک صفحہ، آدھا صفحہ، ایک آیت، 2 آیت روز کی روٹین بنا لیں۔ چلے روز کی روٹین نہیں بنتی، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں سے کوئی کسی ایک نماز کے بعد آپ اپنا بنا لیں جی میں نے اس کو کھول کے پڑھنا ہے۔ اگر سارا نہیں اس کو پڑھ سکتے نا، ویسے ہی کھولیں جی، جدھر سے کھلے گا میں ادھر سے 2 آیتیں پڑھ لوں گا، یعنی کم از کم وہ استعمال میں تو لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور میں آپ لوگوں کو میں نے بات بولی تھی کہ میں بات بتاؤں گا آپ لوگوں کو، بات شاید جو ہے چلیں میں کرتا ہوں ذکر تھوڑا سا۔ ایک ٹیچر نے نا مار کے جو بچے کو مار دیا تھا، کچھ لوگوں نے ٹیچر کو بالکل زیرو کر دیا، بالکل ٹیچر کو کیا کر دیا، زیرو کر دیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہوئی کہ اس سے ایک بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ وہ حدیث بھول گئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ بھول گئے اس چیز کو۔ بات پھر ڈیٹیل کی طرف چلی جائے گی۔ دیکھیں کسی سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے نا، غلطی کی معافی ہو جاتی ہے، کسی کو زیرو نہ کیا کریں۔ کیوں؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ زیرو ہو نہ ہو، آپ زیرو ہو جائیں گے۔ ہاں جو اس نے غلطی کیا اس غلطی کی اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ حکومت وقت دے گی سزا، اس کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس غلطی سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے نا حکومت نے اپنی کیا ذمہ داری ادا کی، معاشرے نے کیا ذمہ داری ادا کی، اپنے استاد کی، اپنے ٹیچر کی، اپنے اس معلم کی، اس سے پہلے کوئی اس طرح کی ٹریننگ کروائی گئی تھی؟ اب اس ادارے میں، اس ادارے کے محتمم نے جو اس کو بڑھتی گیا تھا، اس نے کوئی ٹریننگ کروائی تھی یا اس نے کسی ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا؟ اچھا دوسری بات، چلیں ایک سائیڈ کی سٹوری تو چل رہی تھی نا، دوسری سائیڈ کی ابھی تک نہیں آئی۔ اگر دیکھیں تو استاد کو ہو سکتا ہے استاد نے اتنا نہ مارا ہو، ویسے ہی نارمل مارا اور کسی ایسی جگہ پہ لگ گئی کہ وہ اس کی وفات کی، موت کی جو ہے وہ نوید، کیا کہنا چاہیے اس کو، خبر بن گئی۔ نوید تو اللہ معاف کرے وہ خوشی والی چیز ہوتی ہے، خبر بن گئی۔ یعنی بات یہ ہے کسی کو زیرو نہ کریں یار، وہ استاد ہے، ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ ایک چھوٹی غلطی ہوئی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی غلطی ہو سکتی تھی، چھوٹی تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، لیکن غلطیوں کا کوئی حل ہے، اس کو زیرو کرنا حل نہیں ہے کہ جی وہ استاد ہی نہیں تھا، وہ یہی نہیں تھا، وہی نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، وہ استاد تھا، کیونکہ اس حدیث کو یاد کریں، اس حدیث کے انکار میں نہ جائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ کتاب بہت ساری قوموں کو بلندیوں پہ پہنچا دیتی ہے، اور سب سے بلندیوں پہ کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم بہترین، خیرکم بہترین تمہارے جو سب سے بہترین ہے وہ کون ہے؟ تو اس لیے اس استاد کو بالکل زیرو نہ کریں۔ ہاں جو اس نے غلطی کی، جو بلنڈر کیا، جو اس سے گناہ سرزد ہوا، جو بھی ہوا، جو اس کی دنیاوی سزا ہے وہ دنیاوی دیں، آخرت والی اللہ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز میں نا اپنا رویہ بہت ہارش نہ کریں، نرم رویہ رکھیں، لیکن اس کی سزا اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں یہ رواج ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ خدا را اپنے گریبان میں جائیں گے، آپ لوگ بھی قرآن مجید کی توہین کرنے میں شامل تو نہیں ہیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ٹی بریک میں، اللہ حافظ۔